الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ محترم حضرات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص لگاتار حلال کی روزی کماتا ہے اور حرام کے لقمہ کی آمیزش نہیں ہونے دیتا ہے، اللہ اس کے دل کو اپنے نور سے روشن کر دیتا ہے اور حکمت کے چشمے اس کے دل سے جاری ہو جاتے ہیں۔ اور کسی بزرگ نے فرمایا ہے کہ جب آدمی حلال غذا کا پہلا لقمہ کھاتا ہے تو اس کے پہلے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جو شخص حلال روزی کی تلاش میں ذلت کی جگہ کھڑا ہوتا ہے اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص اس لیے حلال کمائی کرتا ہے کہ سوال کرنے سے بچے یا اہل و عیال کے لیے کچھ حاصل کرے اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، وہ قیامت میں یوں اٹھے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ اور شخص نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کا چاقو چوبند ہونا دیکھا تو عرض کی، یا رسول اللہ، کاش یہ شخص راہ خدا میں اس طرح نکلتا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ اپنے نابالغ بچوں کے لیے کمائی کرنے نکلا ہے تو یہ مجاہد ہے، اور اگر اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے روزی کی تلاش میں نکلا ہے تب بھی مجاہد ہے، اور اگر خود کو سوال سے بچانے کے لیے نکلا ہے تب بھی مجاہد ہے، اور اگر ریاکاری اور پڑوسیوں پر فخر کرنے کے لیے کمائی کرنے نکلا ہے تو پھر یہ شیطان کی راہ میں نکلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نیکی صدقہ ہے، اور انسان اپنے گھر والوں پر جو کچھ خرچ کرتا ہے وہ اس کے لیے بطور صدقہ لکھ دیا جاتا ہے، اور جس مال کے ذریعے آدمی اپنی عزت بچائے وہ بھی اس کے لیے بطور صدقہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور مومن جو خرچ کرتا ہے اگر وہ اسے اللہ کے بھروسے پر چھوڑ جائے تو اللہ اس کا ضامن ہے، سوائے اس مال کے جو اس نے کسی عمارت کی تعمیر کے لیے یا نافرمانی کے کاموں میں خرچ کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں ایک عورت کچھ مانگنے کے لیے حاضر ہوئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس صرف ایک کھجور تھی، آپ نے وہی اسے دے دی۔ اس نے وہ کھجور اپنی دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دی اور خود نہ کھائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے بچیوں کے ذریعے کسی معاملے میں آزمایا گیا اور اس نے ان کا اچھی طرح خیال رکھا تو یہ اس کے لیے جہنم سے روک یا پردہ بن جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں ایک مسکین عورت اپنے 2 بیٹیوں کو لے کر آئی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے 3 کھجوریں عنایت فرمائی۔ اس نے دونوں کو ایک ایک کھجوریں دے دی اور تیسری کھجور کھانے کے لیے اپنے منہ کی طرف بلند کی ہی تھی کہ دونوں بیٹیوں نے مانگ لی، بس اس نے وہ کھجور بھی توڑ کر ان کو کھلا دی۔ آپ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات سے بہت متاثر ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے اس کے صلہ میں اس کے لیے جنت واجب کر دی یا اسے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی میں اور وہ جنت میں یوں داخل ہوں گے۔ راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی 2 مبارک انگلیوں کے ساتھ اشارہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے 2 یا 3 بیٹیوں کی یا 2 یا 3 بہنوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئی یا پرورش کرتے ہوئے اسے موت آ گئی تو میں اور وہ جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ راوی فرماتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی شہادت والی اور اس کے ساتھ والی انگلی کے ساتھ اشارہ فرمایا ہے۔
محترم سامعین، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پیش سماعت فرمائے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کھیتی باڑی کر کے اپنی زندگی گزر بسر کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی کا کام کر کے اپنی زندگی گزر بسر کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سی کر اپنی زندگی گزر بسر کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام تجارت کر کے اپنی روزی روٹی حاصل کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کھیتی باڑی کر کے اپنی زندگی گزر بسر کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جانوروں کے بالوں اور اون وغیرہ سے اپنی روزی روٹی حاصل کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیڑ بکریاں چراتے رہتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بنا کر اپنی زندگی گزر بسر کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو روئے زمین کے بادشاہ تھے، لیکن درختوں کے پتوں اور چھال سے پنکھے، بوریاں اور ٹوکریاں بنا کر کے بیچتے تھے اور اس سے اپنی زندگی گزر بسر کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے مبارک پیش ملاحظہ فرمائے۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم تجارت کیا کرتے تھے اور اس سے اپنی زندگی گزر بسر کرتے تھے۔ حضرت مولا علی جنگل میں جا کر گھاس کاٹ کر مدینہ منورہ میں لا کر بیچتے تھے اور اس سے اپنی زندگی گزر بسر کرتے تھے، اور کبھی کبھی لوگوں کی مزدوری بھی کرتے تھے اور اس سے اپنی زندگی گزر بسر کرتے تھے۔ پھر فتح خیبر کے بعد آپ کھیتی باڑی میں لگ گئے اور اسی کے ذریعے اپنی زندگی کو گزر بسر کرتے تھے۔ حضرت حاتب بن بلتعہ مدینہ منورہ میں نان بائی کا کام کرتے تھے اور اس سے اپنی زندگی کو گزر بسر کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی چٹائیاں بن کر بیچتے تھے اور اس سے اپنی روزی حاصل کرتے تھے۔ حضرت خباب لوہار تھے۔ حضرت طلحہ کپڑے کا اور حضرت عبد الرحمن کپڑے کے ساتھ ساتھ دودھ کا بھی کاروبار کرتے تھے اور اس سے اپنی زندگی گزر بسر کرتے تھے۔ حضرت ابو سفیان بن حرب تیل، اچار اور چٹنی کا کاروبار کرتے تھے اور اس سے اپنی روزی حاصل کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص تیر بنا کر لوگوں میں بیچتے تھے اور اس سے اپنی زندگی گزر بسر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حاضر ہوئے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں کپڑے کی سلائی کا کام کرتا ہوں اور اس سے اپنا گھر پریوار چلاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے اس میں راست بازی اور دیانت داری سے کام کیا تو حضرت ادریس کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے۔ ایک صحابی اور اٹھتے ہیں اور عرض کرتے، یا رسول اللہ، میں معمار ہوں اور تعمیری کام کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو نے راست بازی اور دیانتداری کے ساتھ کام کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے۔ ایک اور شخص اٹھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں تجارت کرتا ہوں اور اس کے ذریعے اپنے گھر کو چلاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو نے بھی راست بازی سے اور دیانتداری سے کام کیا تو تم میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگے۔ امام احمد بن حنبل سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو عبادت کے لیے مسجد میں بیٹھ رہے اور کہے اللہ مجھے رزق دے گا؟ امام صاحب نے فرمایا کہ وہ جاہل ہے، وہ گوار ہے، شریعت سے ناواقف ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے میری روزی میرے نیزے کے سائے میں رکھی ہے، یعنی جہاد کرنے میں بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، مگر رزق حلال کمانا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کسب نہ چھوڑو، حلال روزی کے لیے کوشش جاری رکھو، کیونکہ خدا تعالی آسمان پر سے سونا چاندی نہیں برساتا ہے، یعنی اس بات کی اسے قدرت تو ہے مگر کسی ہیلا سے روزی دیتا ہے۔ اس کی عادت کریمہ یہ ہے کہ بندہ محنت کرے گا تو اس کو روزی روٹی دے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی گھر میں ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھا رہے اس کو بھی اللہ رزق دینے پر قادر ہے، لیکن قانون خداوندی، لیکن قانون فطرت، لیکن عادت کریمہ یہ ہے کہ حرکت میں برکت ہے، پھر بھی اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ حکایت پیش کی جاتی ہے، آپ سماعت فرمائیں۔ ایک بزرگ کا بیان ہے کہ وہ دل میں روزی طلب کرنے کا ارادہ کر کے گھر سے نکلے اور ایک جنگل میں گزرے۔ ایک مقام پر بیابان میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لومڑی نہایت ہی فربا، موٹا، تازہ و تازہ بیٹھی ہوئی ہے، جس کے
پاس نہ ہاتھ ہے، جس کے پاس نہ پاؤں ہے، جس کے پاس نہ آنکھیں ہیں، وہ ہر طرح سے اپاہج ہے، وہ بزرگ ایسے بے دست و پا اور مجبور جانور کو اس قدر تر و تازہ اور فربا دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے اور بیٹھ کر سوچنے لگے اور اپنے دل میں کہا کہ اے اللہ، یہ اپاہج لومڑی، یہ مجبور لومڑی کس ہیلے سے اپنا رزق پاتی ہے؟ حالانکہ بظاہر کوئی ذریعہ روزی حاصل کرنے کا اس کے پاس موجود بھی تو نہیں ہے، نہ یہ چل سکتی ہے نہ دیکھ سکتی ہے۔ وہ بزرگ اس قسم کی باتیں اپنے دل میں سوچ رہے تھے کہ اتنے میں ایک جگہ سے زمین شق ہوئی اور دو پیالے برآمد ہوئے، ایک دودھ سے بھرا ہوا تھا اور دوسرا شہد سے بھرا ہوا تھا۔ اس بزرگ نے اب دل میں یہ خیال کیا کہ اے اللہ، اس غذا تک کھانے کے لیے لومڑی کس طرح پہنچے گی؟ ان کے پاس تو پیر موجود ہی نہیں ہے۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ اسی مقام پر پہاڑ سے ایک بزرگ نہایت خوبصورت اور نورانی چہرے والے نیچے تشریف لائے اور ان دونوں پیالوں کو اٹھا کر لومڑی کے پاس لے گئے اور دونوں پیالے اس کو پلا دیے۔ جب وہ نورانی چہرے والے بزرگ واپس پہاڑ کی طرف جانے لگے تو اس بزرگ نے بڑھ کر نورانی چہرے والے کا دامن تھام لیا اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں اور یہی خدمت میرے سپرد ہے کہ ہر روز صبح و شام یہاں آؤں اور لومڑی کو پیٹ بھر کر غذا کھلاؤں۔ یہ واقعہ دیکھ کر ان بزرگ نے روزی طلب کرنے کی تکلیف کے خیال کو دل سے نکال دیا اور اسی پہاڑ پر بیٹھ گئے اور ایک چشمے کے کنارے رہنے لگے اور نماز روزے میں مشغول ہو گئے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، 5 دن گزر گئے، 6 دن گزر گئے، حتیٰ کہ 7 دن گزر گئے، مگر غیب سے کوئی رزق نہ پہنچا۔ فاقوں کے سبب نہایت کمزور اور نڈھال ہو گئے۔ آخرکار اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے پروردگار، اپنی رحمت سے مجھ کو کوئی لقمہ غذا عنایت فرما۔ مجھ میں اب بھوک کی برداشت کرنے کی طاقت نہیں، یا میری روح کو قبض کر لے۔ اللہ کی طرف سے جواب ملا کہ اے شخص، تو اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت دے اور روزی طلب کر، میں تجھے تیرا رزق عطا کروں گا۔ خود بھی کھا اور محتاجوں کو بھی کھلا، اور اگر اس حالت میں اسی پہاڑ پر 70 برس تک بھی بیٹھا رہے گا تو میں تجھ کو غذا کا ایک دانہ بھی نہ دوں گا۔ اس وقت بزرگ کی آنکھیں کھلی اور پہاڑ سے اتر کر تلاش معاش میں مشغول ہو گئے اور جو کچھ کماتے آدھا خود کھاتے اور آدھا پڑوسیوں کو کھلا دیتے۔ میرے دوست، اس واقعہ سے آپ سمجھ پا گئے ہوں گے کہ توکل فقط اس بات کا نام نہیں ہے کہ اپنے گھر بیٹھے رہے اور رزق کا انتظار کرتے رہے۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے، اس میں کچھ نہ کچھ کوشش کرتے رہنا چاہیے اور اسباب کا سہارا بھی لینا چاہیے۔ جیسا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ اونٹ بھی ہے، میں اس کو یوں ہی چھوڑ دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کروں؟ ارشاد فرمایا، پہلے اس کو باندھ لو پھر توکل کرو۔ میرے دوست اور بزرگوں، حالانکہ اللہ بغیر کسی رسی کے بھی اونٹ کی حفاظت کرنے پر قادر ہے، مگر اس نے اس دنیا میں اسباب رکھے ہیں وسائل و وسائط کا، وہ یقیناً محتاج نہیں، مگر اس کی اپنی مشیت یہی ہے کہ دیکھیے، وہ اگر چاہتا تو خود ہی اسلام پھیل جاتا، لوگ راہ راست پر رہتے۔ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا محتاج نہیں، لیکن اس کی مرضی یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اس کے دین کے لیے محنت کرے۔ اب اگرچہ نبوت ختم ہو گئی تاہم اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اب یہ منصب امت مصطفیٰ کو دیا گیا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ہمارے بغیر بھی لوگوں کو سنتوں پر چلانے پر قادر ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ ہم مسلمان محنت کریں، سنتوں کی تبلیغ کریں، احیاء سنت کے لیے جد و جہد کریں، اور یوں وہ ہمیں بہت سارا اجر و ثواب عطا فرمانا چاہتا ہے۔ تو اب ہم کیوں اس سعادت سے محروم رہے؟ بلکہ ہم تمام بھائیوں کو چاہیے کہ ہم کسب مال بھی تلاش کریں، روزی روٹی کو بھی تلاش کریں، اور دین کی تبلیغ بھی کریں، اور لوگوں تک اپنے دین کو پھیلائیں، اپنی شریعت کو پھیلائیں۔